إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. یہ مسجد ہے، اس میں اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ بیٹھنے کا ثواب حاصل ہو. نویت سنت الاعتکاف. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مختصر سا بیٹھنا، ذکر درود کرنا، حضور کی ثنا خوانی کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور دعا ہوں جنہوں نے یہ حضور کے عشق میں پیاری سی بزم کو سجایا، خاص طور پر صوفی محمد نذیر، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کاروبار مال جان میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے. صحت پر جتنے احباب بیٹے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سید محمد امتیاز صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتوں سے نوازے اور ان کا سایہ ہم پر قادر قائم و دام فرمائے. جو سید ہوتے ہیں وہ ہمارے آنکھوں سروں کے تاج ہوتے ہیں، ہم ان کے پاؤں کے خاک کے بھی برابر نہیں. جو حضور کی آل ہے وہ ہمارے لیے عزت و احترام کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس حاضر کو قبول و منظور فرمائے. آواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جو دوست احباب اگر باہر بیٹھے ہیں یا دور دور بیٹھے ہیں، قریب قریب ہو جائیں گے تو ایک تو توجہ رہے گی ہماری محفل سننے میں، بیان سننے میں. دوسرا ہے کہ بات سیکھنے میں فائدہ ہوگا. بندہ تھوڑا دور بیٹھا ہوتا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے تو بعض پر توجہ نہیں جاتی. آپ سب احباب تھوڑا تھوڑا اگر قریب ہو جائیں اللہ آپ کو برکت دے. خوبصورت روایت ہے، سنیے گا بڑی توجہ سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، موسوعہ ابن ابی دنیا میں یہ روایت نقل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا حضرت آدم علیہ السلام میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر تشریف فرما ہوں گے اور آپ نے 2 سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے. کھلے میدان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم کے اندر جا رہا ہے. آپ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھتے ہیں؟ آمنہ کے لال تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی کو 2 فرشتے پکڑ کر جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک کو پکار کر کہیں گے یا احمدو یا احمدو، اے احمد، اے میرے بیٹے، آپ اپنے امتی کی طرف توجہ کریں. فرشتے آپ کے امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں گے، سنیں گے، چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں کے ساتھ ان فرشتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے اور فرشتوں کا صدا دیں گے، اے فرشتوں رک جاؤ، یہ میرا امتی ہے، اس کو جہنم میں نہ لے کے جاؤ. تو فرشتے کہیں گے آپ بڑے عرش و اعلیٰ نبی ہیں لیکن ہم فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہم اس کے پابند ہیں. اللہ نے حکم دیا اس بندے کو جہنم میں لے کے جانا ہے، ہم اس بندے
بندے کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، فرشتے نبی پاک کی اس سزا کو نہیں سنیں گے، تو اللہ کے محبوب ایک دم اپنا مبارک ہاتھ اپنی داڑھی پر، بایاں ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے مالک کریم، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، آج میرا امتی جہنم کے اندر جا رہا ہے، یا اللہ اس میرے امتی کو جہنم سے بچا۔ اس وقت جب نبی پاک دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، اے فرشتوں اس امتی کو چھوڑ دو، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو میرے آقا، جو میرے محبوب احمد عالم کہیں، اس کی وہی بات مانو۔ اور اسی وقت فرشتے جب اللہ کی سزا کو سنیں گے اور فرشتے چھوڑ دیں گے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری روایت، اللہ کے محبوب اپنے مبارک دامن سے ایک سفید رنگ کا کپڑا کاغذ اٹھائیں گے اور اس کاغذ کو ترازو کے اندر رکھ دیں گے اور پھر بسم اللہ کہیں گے۔ فرشتے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ امتی جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری تھا اور فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے تھے، کملی والے آقا کے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے اور بسم اللہ کہنے سے اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور نیکوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا، اے بندے تیرے لیے خوشخبری، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، تمہیں شفاعت کر کے تمہارے جنتی بنا دیا ہے۔ اور وہ شخص جس کو فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا، یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ اتنے پیارے ہیں، میری خاطر جلدی جلدی چل کے آئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میری شفاعت کر کے میرے گناہوں کو بلّہ کو ہلکا کر دیا، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ آپ نے ایک سفید کاغذ رکھا، آپ ہیں کون؟ اتنی حسین و جمیل، اللہ نے آپ کو اتنا رتبہ دیا، اتنے کمال والے ہیں۔ فرشتوں نے آپ کی بات سنی، اللہ نے آپ کی سزا کو سن کر آپ کی سزا کو قبول کیا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا۔ آپ ہیں کون؟ اس وقت رحمت عالم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو مخاطب کرتے کہیں گے، انا نبی شوکا محمد ہوں، میں تمہارا نبی محمد ہوں۔ نبی پاک فرمائیں گے، میں تمہارا نبی محمد ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ جو میں نے سفید پرچہ جو تیرے میزان کے پلڑے میں رکھا تھا، ہذہ صلاتک، یہ تیرا وہ درود تھا، ان تصلی علیہ، جو تو دنیا میں رہ کر مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ توفیتک احوج ما تکون الیہ، فرمایا آج قیامت کے دن میں محمد نے تیری ساری حاجتوں کو پورا کر دیا، تجھے جنت میں قربان جائے اس کملی والے آقا پر جس نے دنیا میں درود پڑھا، جہنم میں جانے کا حکم ہوا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود، لکھا ہوا درود جو دنیا میں ہم نے پڑھا تھا، اس امتی نے پڑھا تھا، اللہ کے ماں باپ وہ درود میزان کے اندر رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ حکم دے گا اس امتی کو جنت میں داخل۔ قربان جائیں وہ نبی، اس کے کوئی عمل نہیں تھے اس امتی کے، لیکن اللہ کے محبوب سے وہ اتنا پیار کرتا تھا، دنیا میں رہ کر درود پڑھتا تھا، آمنہ کے لال اس کو قیامت کے دن بھی شفاعت کر کے اس کو جنتی بنا دے گا۔ یہ شان ہے کملی والے آقا کی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج موقع ہے جتنا ہو سکے آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھیں، اور یہ درود کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے گا، القول البدیع کے اندر حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صفحتہ یوم القیامہ، فرمایا جس میرے امتی نے دن بھر کے اندر 50 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کے دن میں محمد کو روح سے ہاتھ ملاؤں گا۔ جس نے 50 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کے دن میں محمد اسے ہاتھ ملاؤں گا۔ اور قربان جائے کملی والے آقا پر، آمنہ کے لال پر، محمد مصطفیٰ پر، امام الانبیاء پر، سید الانبیاء پر، خاتم النبی پر، خاتم النبی شیر پر، ایسے ہم کمال والے آقا، ایسے مرتبے والے آقا پر ہم کیوں نہ قربان ہو۔ دنیا
والوں کے لیے ہم ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، ان سے ہاتھ سلام لینے کے لیے ترستے ہیں، ہمیں اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، ہمیں اس سے وقت لینا پڑتا ہے، پھر جا کے جب ہم سلام لیتے ہیں اور پھر سلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دنیا والوں سے ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قربان جائیں اس کملی والے آقا پر، جہاں پر بڑے بڑے انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے، سارے وہاں موجود ہوں گے، لیکن وہ خوش نصیب امتی ہوگا جس کو کملی والے آقا خود بلا کر، جس نے 50 مرتبہ درود پڑھا ہوگا، آمنہ کے لال اس کو خود بلا کر اپنا ہاتھ مبارک سے ملائے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا میں 50 مرتبہ درود پڑھا ہوگا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا مبارک ہاتھ ملائے۔ یہ شان ہے اس کملی والے آقا کی۔ اور کیوں نہ ہم اس نبی پاک سے محبت کریں، کیوں نہ اس کملی والے آقا پر درود پڑھیں، کیوں نہ اس کملی والے آقا کا ذکر کریں، اس کی شانیں بلند کریں، اس کے رتبے بلند کریں، اس کے کمالات کو بلند کریں، اس کی نعتیں گائیں، اس کے گنگنائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم بھی حضور کے شفاعت کے حقدار ہو جائیں، تاکہ ہم بھی حضور کے دامن میں لپٹ جائیں، تاکہ آج درود پڑھ کے حضور سے اپنا ہاتھ ملا لیں۔ یہ شان ہے اس کملی والے آقا۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، مرشدی مرشدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ مختصر سا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم گفتگو حضور کی شان کے متعلق سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو بہت مرتبے عطا فرمائے، بہت رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ وقت ختم ہو جائے گا، عمریں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہوں گی، لیکن حضور کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آج ہم گفتگو میں سنیں گے ایسی چند باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو کیا کیا خوبیاں عطا فرمائیں، کیا کیا شانیں عطا فرمائیں، کیا کیا کمالات عطا فرمائیں، کیا کیا معجزات عطا فرمائے، کیا کیا رتبے عطا فرمائے، کیا کیا مرتبے عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آج سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ دنیا والوں کے بارے میں، دنیا والوں کی خوبیاں، دنیا والوں کے شانے، دنیا والوں کے قصیدے سنتے رہتے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں نا اس کملی والے آقا کا، اس کملی والے آقا کے رتبے، اس کملی والے آقا کے شانے، اس کملی والے آقا کے مرتبے، اس کملی والے آقا کے معجزات، اس کملی والے آقا کی خوبیاں، اس کملی والے آقا کی نبوت، اس کملی والے آقا کی رسالت، اس کملی والے آقا کی شان، اس کملی والے آقا کا مقام، اس کملی والے آقا کی محبوبیت، اس کملی والے آقا کا مقام و مرتبہ نہ بتائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا، محبوب رب العالمین بھی بنا کر بھیجا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک سے پکی سچا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کریں، یحببکم اللہ اللہ بھی تمہیں اپنا پیارا بنا۔ آیت کریمہ کو سنیے گا بڑی توجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، فرمایا
इनका ये कहना, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह से प्यार करना, अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह को मानते रहना, ये बातें उस वक्त तक पूरी नहीं होंगी। अल्लाह को ये बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा, उस वक्त तक उसकी अल्लाह से मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी जब तक वो कमली वाले आका की पैरवी नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप इनको फरमा दें अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्ताबिऊनी, ऐ महबूब ये आपकी पैरवी करें, आपकी इताअत करें, आपकी सुन्नतों पर चले, आपकी पैरवी करते हुए, आपकी फरमाबरदारी करते हुए। जब ये आपकी पैरवी करेंगे, आपके हुस्ना पर चलेंगे, आपकी सुन्नतों पर चलेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, और जब ये सारा कुछ कर लेंगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी इनको अपना महबूब बना लेगा। अब यहाँ तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह से प्यार करने वाले यहूदी भी हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। हिंदू भी अल्लाह को मानते हैं, अगर जब वो बुतों को सामने रखकर। इसी तरह ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन कादियानी भी अल्लाह को मानते हैं। बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे मखलूक जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ईसाइयों ने कहा हम तुमसे, ऐ मालिक करीम हम तुम्हें मानते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और इस ईसाइयों ने कहा, यहूदियों ने कहा, या अल्लाह हम तुझे मानते हैं, वहदहू ला शरीक मानते हैं, लेकिन तुझसे प्यार करते हैं। अल्लाह ने नहीं फरमाया यहूदियों मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कादियानियों ने कहा अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब बारी आई आपके और मेरे प्यारे महबूब की, आपकी उम्मत की, जब बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया ऐ उम्मत ये तवज्जो से सुन ले, ये आपकी उम्मत तवज्जो से सुन ले, अगर कमली वाले आका की पैरवी करेगी, सुन्नतों पर चलेगी, इताअत करेगी, फरमाबरदारी करेगी, और जब ये आपके नक्शे कदम पर चलेगी तो फिर ये अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले होंगे, और बल्कि होगा ये युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी इन्हें अपना प्यारा बना लेगा, अल्लाह भी इन्हें अपना प्यारा बना लेगा। तो इससे पता चला कि हम अगर अल्लाह के प्यारा बनना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, और मुझे बताओ जिससे अल्लाह प्यार करने लग जाए, जो अल्लाह को प्यारा हो जाए, अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं बल्कि सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएगा। शर्त ये है, आप अल्लाह के प्यारा बनना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, तो फिर कमली वाले आका के दामन में आ जाए। जब आप कमली वाले आका के दामन में आएंगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब एक हदीस सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, हदीस सुनिएगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि वालिदी व वलदी वन्नासी अजमाइन। ऐ महबूब इनको फरमाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, फरमाते तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक कि तुम मुझसे प्यार करो, और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन से भी बढ़कर, अपनी औलाद से भी बढ़कर, और तमाम लोगों से बढ़कर जब मुझसे प्यार नहीं करोगे तो उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। इससे पता चला अगर पक्के मोमिन बनना चाहते हैं, पक्का ईमान वाले बनना चाहते हैं, इस्लाम वाले बनना चाहते हैं, तो अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, तमाम लोगों से बढ़कर कमली वाले आका से प्यार करना होगा। और जब कमली वाले आका से प्यार करेंगे आप क़यामत ईमान वाले हो जाएंगे। और एक मर्तबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर का हाथ पकड़कर लेके जा रहे हैं। हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपको अपने वालिदैन, अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करता हूँ। नबी पाक ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, ऐ उमर तो उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं होगा जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त कहते हैं इल्ला नफ्सी या रसूलल्लाह मैं आपको जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ऐ उमर आपका ईमान कामिल, जान से बढ़कर जब हजरत उमर ने प्यार किया वो सहाबी रसूल, फिर जाके उसका ईमान कामिल हुआ। और आज हम मुसलमान, हमें अपनी जान का फिक्र है, अपनी माँ की फिक्र है, अपनी औलाद की फिक्र है, अपनी माँ बाप की फिक्र है, और दावे करते हैं, नारे लगाते हैं कि हम हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर से इश्क करते हैं। ये कोई इश्क नहीं, ये कोई प्यार नहीं। जब तक कमली वाले आका से मोहब्बत नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल है।
صحیح بخاری شریف کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، فرمایا جس بندے کے اندر تین خوبیاں ہوں، تین خصلتیں ہوں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ کس کو پالے گا؟ ایمان کی مٹھاس۔ آج تو ہم چینی ڈال کے شربت پیتے ہیں تو پھر میٹھا ہوتے ہیں، آج حضور نے بتایا میٹھا، ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ ہمیں جس بندے کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ بندہ ایمان کا میٹھا ہو جائے گا، ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ پہلے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر پیار کرے۔ حضور فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، بندہ کسی سے پیار کرتا ہے اور وہ کسی سے پیار اس نہیں کرتا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی وجہ سے، اگر وہ کسی سے پیار کرتا ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کیا ہے کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ بندہ اس سے پیار کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ بھی ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، فرمایا تیسری بات یہ ہے جو بندہ اس تیسری بات پر عمل کرے گا وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، فرمایا وہ کفر میں کافر ہونے کو ایسے نہ پسند کرے جیسے میں آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرے۔ جس طرح آگ میں چلا جانا اس کو ناپسند ہے، اسی طرح کافر ہو جانا بھی اس کو ناپسند ہے۔ اس کے دل میں ہو کہ میں کبھی کافر نہیں ہوگا بلکہ پکا مسلمان ہوں گا، فرمایا وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ آگے چلیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائے، بڑے رتبے عطا فرمائے۔ شان مختصر سے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو جو خوبی اور شان عطا فرمائی وہ آپ کے حسن، آپ کا مبارک چہرہ، آپ کے مبارک چہرے کی رنگت، آپ کی نورانیت، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، مجھے بتاؤ جس رب کائنات نے محبوب کریم کے چہرے کی قسم اٹھائی ہو وہ کتنا خوبصورت اور کتنا شان والا چہرہ ہوگا۔ خزائن الفال میں ہے کہ چاند سے مراد کملی والے آقا کا چہرہ ہے، فرمایا کملی والے آقا کا چہرہ جس طرح چاند کے وقت سورج چمک جاتا ہے، روشنی روشنی ہو جاتی ہے، جب آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آتا ہے روشنی روشنی ہو جاتی ہے، اتنا چمک والا چہرہ۔ اور پھر آگے چلیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چہرے کو بیان کیا، حضور کی رنگت کو بیان کیا، حضور کی پیشانی کو بیان کیا، حضور کے رخسار کو بیان کیا، حضور کے ہونٹوں کو بیان کیا، حضور کے بالوں کو بیان کیا، حضور کے سینے کو بیان کیا، حضور کے بازوں کو بیان کیا، حضور کے پاؤں کو بیان کیا۔ اتنی ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد حضرت علی مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثل، نہ حضور جیسا پہلے دیکھا نہ حضور جیسا بعد میں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، قربان جائیں جس کی مثال نہ ہو وہ کتنا عرفہ والا چہرے والا ہوگا، کتنا چمکدار چہرے والا ہوگا۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں جامع ترمذی حدیث ہے، فرمایا اذا سر استنار وجهه کأن قطعۃ القمر، نبی جب نبی پاک خوش ہوتے آپ کا چہرہ اس طرح
اور حضرت جابر بن سمرہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ چاندنی رات کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکل کر باہر تشریف لاتے ہیں، لا کر کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف چاند چمک رہا ہے، ایک طرف کملی والے آقا کا چہرہ چمک رہا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو بڑا خوبصورت ہے، چاند کو دیکھتا ہوں تو رات کے اندھیرے میں روشنی ہی روشنی دے رہا ہے، فرماتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر رہا تھا لیکن میری محبت نے یہ اعلان کر دیا فَإِذَا إِنْدِي هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا چاند جتنا بھی خوبصورت ہو جائے میرے محبوب کے چہرے سے خوبصورت ہے۔ یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ چاند جتنا خوبصورت ہو جائے آمنہ کے لال کے چہرے سے خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے امام کیا فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نق سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور پھر میرے علی شاہ بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اس سورت نو میں جان آقا کے جان جہان آقا سچ آقا طرف دی شان آقا جس شان کو شانہ سب بنیا اے سورت شالہ پیش نظر لبے وقت نزاتے روز حشر جدو بلتے تیسی ہوسی گزر سب سو کھوٹیاں تیسے تت کریاں تو ابرو کوس مثال جن لبا سرکا کاکے دلال یمن چکے دند موتی دیاں ہن گریاں چکے دند موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق کیاں کتے جاؤ۔ اور حسان بن ثابت حضور کے چہرے کا، حضور کے حسن کا، حضور کے جمال کا، حضور کے کمال کا، حضور کے شان کا رتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اتنی شانوں والا، اتنی عظمت والا چہرہ، اور پھر ایسا پیارا چہرہ، ایسا میٹھا اور پیارا چہرہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب نبی پاک کو پسینہ آتا تو آپ کے پسینہ جب آپ کے رخسار پر ایسے گھوم رہا ہوتا، برکتیں لے رہا ہوتا، تو اس پسینے سے بھی روشنی نکلا کرتی۔ چہرہ تو دور کی بات، حضور کے پسینے سے بھی روشنی نکلا کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ حضور کا چہرہ پھر کتنا عرفہ والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا، کتنا چمکدار ہوگا۔ ہم اس چہرے سے کیوں نہ پیار کریں، اس کملی والے آقا سے کیوں نہ پیار کریں جس کے چہرے کو اللہ نے اتنا بے مثل و مثال بنا کر دیا۔ آگے چلیے، بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، خوبیاں بہت ساری ہوتی ہیں، ہم نبی پاک کی خوبیاں دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے تو چہرے کی خوبیاں، مجھے بتاؤ کتنا عرفہ والا چہرے کی خوبیاں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو بڑے اوصاف عطا فرمائے، بڑے کمالات عطا فرمائے، آپ کو اختیارات عطا فرمائے، اتنے اختیارات کہ اب آپ اندازہ لگائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وُضِعَتْ فِي يَدِي، فرمایا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی، اور وہ زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی، میں جس کو جو چاہوں جتنا چاہوں عطا کر دوں۔ جو حضور کے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں ہوں، مجھے بتاؤ کتنا عرفہ والا نبی ہوگا، کتنی شان والا نبی ہوگا۔ اور پھر ایک مرتبہ حضور نبی پاک نے سیدہ عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نبی پاک فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرتے۔ اتنے اللہ نے اختیار عطا فرمائے، زمین والوں پر آپ کی حکومت، آسمان والوں پر آپ کی حکومت، پرندوں پر آپ کی حکومت، چرندوں پر آپ کی حکومت، درختوں پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت، دلوں پر آپ کی حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے رتبے عطا کیے، آپ کو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی آپ پر ایمان لے کے آتے ہیں، آپ کی دعائیاں بولتے ہیں، درخت بھی چل کر اپنی جڑیں چیر کر واپس حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اختیارات دیے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، یہ مصطفیٰ کریم کا اختیار ہے، گو کو بلا دیں، گو کو بلانے والا کر دیں، یہ حضور کے اختیار ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ نے کیسے اختیارات عطا فرمائے، جو کنکریاں بول بھی نہیں سکتی تھی وہ بھی کملی والے آقا کے ترانے گانے لگی، جو کنکریاں بول بھی نہیں سکتی
तराने गाने लगी। कितनी खूबियों वाला नबी होगा। और मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक, जमीन और फलक समा को समक, ये सिजा निशा तुम्हारे लिए, हुकूमत कुल विलायत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए फूल को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, शिफाब बाबा तुम्हारे लिए। इतनी शानों वाला नबी, इतनी अजमत वाला नबी, हम क्यों ना उस नबी से प्यार करें। और फिर अल्लाह ताला ने जितने नबियों को भेजा, खास कौम की तरफ, खास इलाके की तरफ भेजा, खास अफराद की तरफ भेजा। जब नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, हमने नूह को भेजा उसकी कौम की तरफ। और मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, सुम्मा बअसना मिन बादी मूसा बि आयातिना इला फिरौन व मलाइही। जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, इतनी शानों वाला नबी, इतने मर्तबे वाला नबी, इतने कमालात वाला नबी, जो अल्लाह से हम कलाम हो, उस नबी को भी अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए नहीं बल्कि फिरौन और उसकी कौम की तरफ बनाकर भेजा, बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा तो फरमाया इला बनी इसराइल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत बनी इसराइल की कौम की तरफ नबी बनकर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी अपनी कौम की तरफ, शुएब अलैहिस्सलाम को भी उसकी कौम की तरफ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी अपनी कौम की तरफ। और नबी पाक फरमाते हैं कान नबिय्यु युबासु इला कौमिही खासा, हर नबी अपनी खास कौम की तरफ भेजा जाता, खास कौम की तरफ आता। लेकिन जब बारी आई मेरी आमना के लाल की, आपके और मेरे प्यारे नबी की, ताजदार अंबिया की बारी आई, तो अल्लाह ने एक कौम की तरफ नहीं, एक अफराद की तरफ नहीं, एक खास कबीले की तरफ नहीं, खास शहर की तरफ नहीं, बल्कि फरमाया कद अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम लोगों के लिए बशीर और नज़ीर रसूल बनाकर भेज दिया। और हुजूर फरमाते हैं इन्नी रसूलुल्लाह जमीआ, फरमाया मैं सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उर्सिल युबासु नबियुन, तमाम नबी भेजे जाते इलाकों में एक खास कौम की तरफ, खास कबीले की तरफ। फरमाया उर्सिलतु इलल खल्की काफा, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेज दिया। हम क्यों ना उस नबी से प्यार करें, क्यों ना उससे इश्क करें जिसको अल्लाह ने सारी मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा, सारी कौम की तरफ, दुनिया वालों की तरफ। और कैसा नबी बनाकर भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आसमानों वालों के लिए भी रहमत है, जमीन वालों के लिए भी रहमत है, परिंदों के लिए भी रहमत है, चरिंदों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए, इंसानों के लिए भी रहमत बनकर आए, जिन्नों के लिए भी रहमत बनकर आए, फरिश्तों के लिए भी रहमत बनकर आए। आप जमीन वालों के लिए, सबके लिए आप रहमत बनकर आए, हत्ता के काफिरों के लिए भी ऐसी रहमत बनकर आए। काफिर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, हुजूर के सदके से अल्लाह उनको अज़ाब नहीं दिया। हत्ता के हुजूर सब की तरफ नबी बनकर आए। कमाल है अल्लाह के महबूब की शान और रुतबे। और फिर अल्लाह ताला ने जब नबियों को भेजा, खास निशानियां, खास मुअज्जिज़ात अता फरमाए, खास कमालात अता फरमाए। जब आपके और मेरे प्यारे नबी की बारी आई तो अल्लाह के महबूब को एक मुअज्जिज़ा नहीं, दो मुअज्जिज़े नहीं, बल्कि सरापा मुअज्जिज़ा बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुअज्जिज़ा मिला, आपकी कश्ती, इतनी बड़ी कश्ती जिसमें मखलूक थी, सब कुछ डूब गया लेकिन आपकी कश्ती नहीं डूबी। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा ये था, पहाड़ से एक ऊँटनी जिंदा पैदा हुई, उसने बच्चा जना, उसने दूध भी दिया, बच्चा भी पैदा किया, और साथ में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के रिसालत की भी गवाही दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा था। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा, अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता फरमाया, इतना प्यारा हुस्न अता फरमाया कि आपके हुस्न पर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह ने 9 निशानियां अता फरमाई, आसा का मुअज्जिज़ा अता फरमाया। आपके मुअज्जिज़े से फिरौन को गर्क कर दिया। आपको ये आसा दिया था जिसने सांपों को खा लिया। आपकी एक आसा, एक लाठी से
चश्मे 12 चश्मे बन गए। आप जब अपना हाथ बगल में डालते तो आपका हाथ रोशन हो जाता। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया। आप जिंदों को, आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, कोड़ी के मरीजों को शफा देते हैं, परसवानों को शफा देते हैं, अंधों को शफा कर देते हैं, अंधों को जो है ना अच्छा कर देते हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जब सारे नबियों ने, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, एक मौजज़ा देकर, 2 मौजज़े देकर, 3 मौजज़े देकर, 4 मौजज़े देकर, जब आपके और मेरे प्यारे नबी की बारी आई, अल्लाह ने एक मौजज़ा नहीं, 2 मौजज़े नहीं, 3 मौजज़े नहीं, बल्कि फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से सरापा मौजज़ा, सरापा दलील बनकर नबी तशरीफ ला चुका है। एक मौजज़ा नहीं, बल्कि आपका हाथ मुबारक भी मौजज़ा, आपके आंख भी मौजज़ा, आपका लुआबे दर भी मौजज़ा, आपका रुखसार भी मौजज़ा, आपकी पेशानी भी मौजज़ा, आपके बाल मुबारक भी मौजज़ा, आपका चलना भी मौजज़ा, आपका बैठना भी मौजज़ा, और आपका मेराज पे जाना भी मौजज़ा। अल्लाह ताला ने महबूब करीम को इतने मौजज़ात अता फरमाए, इतनी शानें अता फरमाए, इतने रुतबे अता फरमाए, इतनी बरकतें अता फरमाए, हर नबी को खास मौजज़े अता फरमाए। जब आपके और मेरे प्यारे वाले नबी की बारी आई, आमना के लाल की बारी आई, तो एक मौजज़े नहीं बल्कि सरापा मौजज़ा, आपका मुबारक जिस्म सारा का सारा मौजज़ा था। ये शान है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये खूबियां हैं उस कमली वाले आका की। फिर आगे चले, कई लोग होते हैं जो सख्त दिल होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, लोग उनसे पीछे हट जाते हैं, प्यार नहीं करते। कुर्बान जाएं, अल्लाह ने महबूब करीम को कितना नरम बयान किया। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। ऐ महबूब, आप अल्लाह की रहमत से इन मोमिनों के लिए नरम हो गए। आप अगर सख्त दिल होते तो ये सारे मोमिन आपसे पीछे हट जाते। अल्लाह ने आपको नरम दिल बनाया। आप जब मक्का से चले तो आप मक्का के पहाड़ों पर खड़े होकर इस्लाम की और नबूवत का ऐलान किया तो अकेले थे, और जब फतह मक्का फरमाया तो आपके साथ अल्लाह तबारक तआला ने 1,24,000 और कमों को पेश 1.5 लाख से ज्यादा सहाबा किराम को आपको इस्लाम अता फरमा दिया। ये शान है। आप नरम थे, आपका दिल नरम था, इसलिए सहाबा किराम आपके करीब हो जाते। जो सहाबी आपको देता आप पर ईमान लेकर आता। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ये फरमाते हैं, जब मैं हुजूर के बारगाह में आया तो मैंने जब नबी पाक को देखा तो मैंने देखते ही कहा कि नबी पाक का चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फरमाए, या रसूल अल्लाह, आप मुझे पहले कलमा पढ़ाए, बाकी बातें इस बात में होगी। आपको चेहरे को देखकर मुझे दिल को सुकून पहुंच गया। या रसूल अल्लाह, आप मुझे कलमा पढ़ा दे। मुझे बताओ, जो सहाबी हुजूर के चेहरे को देखकर मुसलमान हो जाए वो कितना अरफा वाला नबी होगा, कितनी शान वाला नबी होगा, कितने रुतबे वाला नबी होगा, कितनी अजमतों वाला नबी होगा। और फिर नबी पाक को अल्लाह ताला ने बड़े कमाल अता फरमाए, बड़ी खूबियां अता फरमाई। अब सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों के लिए क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर भेजा। और नबी पाक इतने रहमत हैं, हजरत ज़ैद ये वो सहाबी हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में नाम बयान किया। ये जब छोटे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना गुलाम बना लिया और अपना मुंह बेला बेटा बना लिया। और आपके वालिदैन ढूंढते हुए हजरत ज़ैद को ढूंढते हुए आए तो देखा कि नबी पाक की बारगाह में वो हजरत ज़ैद तशरीफ फरमाए। वालिदैन अपने बेटे से मिलते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हमारा बेटा है, आप हमें दे दें, हम इसको घर ले जाते हैं। बड़े दिनों से हम इनको ढूंढ रहे हैं लेकिन हमारा बेटा नहीं मिला। आप मुझे बताएं, जिसका बेटा खो जाए, जिसका बेटा गुम हो जाए, वो कितने औलाद वालिदैन अपने औलाद से प्यार करते हैं, लेकिन ये वो ज़ैद जिनके वालिदैन सामने हैं, अम्मियाँ भी सामने हैं, अब्बू भी सामने हैं, बहन भाई भी सामने हैं। हज़रत ज़ैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता, मेरे वालिदैन चले जाएं, मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहूंगा बल्कि कमली वाले आका के साथ रहूंगा। जो अपने वालिदैन को छोड़ दे और हुजूर की बारगाह में
بتاؤ کتنی شان والے نبی ہوں گے، کتنی عظمتوں والے نبی ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو کیسی شان عطا فرمائی. بڑی خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ما تلک بیمینک، اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات. کیا فرمایا؟ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اشارہ کیا صرف، اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک لاٹھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور لاٹھی کی طرف اشارہ کیا. تو تفسیر کبیر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا کہ اللہ نے صرف اشارہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اے آپ کا ہاتھ فلاں، بولا نہیں، صرف اشارہ کیا. ماں دل کا بھی زمین کا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. دل کا یہ اس میں اشارہ ہے. جو طالب علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے جو سامنے چیز پڑی ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا. تو اللہ کے اشارہ کرنے کی برکت یہ ہوئی، تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ جو لاٹھی بے جان تھی، جان میں تھی، سوکھی لکڑی تھی، اس سوکھی لکڑی کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو وہ جل جائے، لیکن اللہ کے اشارہ کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ لاٹھی جاندار بھی ہوگی بلکہ فرعون کے سانپوں کو بھی کھا گئی. صرف اشارہ کی برکت ہوئی، اور ایسی کمال لاٹھی بنی اللہ کے اشارے کرنے سے کہ اس لاٹھی نے 12 چشمے جاری کر دیے صرف اللہ کے ایک اشارے سے. اور اللہ نے پھر اشارہ کیا کس کی طرف؟ حضور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اتنا کمال کا ہو گیا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے تو لائٹنگ کی طرف بالکل روشن ہو جاتا، نورانی روشن. وہ یہ صحیح روایتوں میں منقول ہے اور یہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف صرف اشارہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نور و نور اور روشن ہو گیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ دن کے اندر 360 مرتبہ ایک مومن کے دل کی طرف اللہ نظر کرتا ہے، اشارہ نہیں. کتنی مرتبہ؟ 360 مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل کی طرف نظر کرتا ہے. اور فرمایا جس کے دل کی طرف اللہ اشارہ نہ کرے بلکہ نظر کرے، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں 360 مرتبہ. مجھے بتاؤ وہ دل کتنا عرفہ والا ہوگا، وہ مومن کتنا پیارا ہوگا. اور فرمایا 360 مرتبہ اللہ نے مومن کے دل پر نظر کرتا ہے تو مومن نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، نیک کام کرنے لگ جاتا ہے، عبادت کرنے لگ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں قربان جائے اس کملی والے آقا پر جس کو اللہ نے دیکھا نہیں، اللہ نے دیکھا بھی صحیح اور بلکہ اپنا دیدار بھی کرایا، آپ سے بات بھی کی. تو مجھے بتائیں وہ کملی والے آقا کتنے عرفہ والا ہوں گے، وہ کتنے شان والے ہوں گے جس نے اللہ کو بھی دیکھا اور اللہ نے محبوب کریم کو بھی دیکھا. اور جہاں صرف اشارہ کرنے سے لاٹھی سانپوں کو نکل جائے تو وہاں تو اللہ کے محبوب نے کملی والے آقا سے خود کلام کیا ہے. حضور کتنے عرفہ والا ہوں گے، حضور کتنے شان والے ہوں گے. اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب میں نے معراج پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک ہاتھ شان قدرت میرے دونوں کندھوں پر رکھا. فتجلا کل شیء، فرمایا فتجلا لی کل شیء، ہر چیز اللہ کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی. فرأیت مشارقہا و مغاربہا،
میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ مجھے بتاؤ جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو، اللہ کا کلام کیا ہو، اللہ کا ہاتھ نہ، اللہ کا اشارہ نہیں بلکہ اللہ کا دست قدرت حضور کے کندھوں پر لگا ہو، تو حضور فرماتے ہیں ساری دنیا میرے سامنے ہو گئی، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کثرۃ الجن والانس، فرمایا دنیا میں جو چیز ہے وہ پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور کی خوبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں جو چیز ہے وہ ساری چیزیں پہچانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول۔ فرمایا الا کثرۃ الجن والانس، مگر وہ لوگ حضور کو نہیں پہچانتے جو کافر جن اور کافر انسان، جو کافر جن ہیں اور کافر انسان ہیں، جن کے دل کے اندر پلیتی ہے، جن کے دل کے اندر منافقت ہے، وہ حضور کو نہیں جانتے، باقی سب جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ حضور کی ولادت کا دن آتا ہے تب بھی مسلمان جھوم جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مانتے ہیں؟ حضور کے دین سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا رتبہ ہے، یہ حضور کا مرتبہ ہے کہ آپ سے پیار کرنے والے سارے لوگ جانتے ہیں۔ چرند بھی آپ کو مانتے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کو آسمان بھی جانتا ہے، زمین بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتا ہے، گو بھی جانتی ہے، ہندی بھی جانتی ہے، اونٹ بھی جانتا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب کو جانتی ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مجھے بتائیں اس کملی والے آقا کا شان، اس کا رتبہ، اس کے کمال، اس کے معظم و معزز، اس کی شانیں کتنا عرفہ والا ہوگی جس کو سب دنیا جانتی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کتنا کمال والا نبی ہوگا، کتنی عظمت والا نبی ہوگا جس کو سب جانتے ہیں۔ آخری بات، بیان کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں حضور سے پکا پیار اور عشق عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حضور کو کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ حضور بشر ہے، نور بھی ہے لیکن ساتھ میں بشر بھی ہے، اور جو بندہ حضور کو بشر نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب بشر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں کہتا ہوں کہ تم بشر ہو، آپ بشر ہیں، بلکہ محبوب کریم کو فرمایا اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا تو پھر فرض ہو جاتا کہ جو بھی حضور کو دیکھتا تو وہ اپنی طرح کہتا، اپنے انداز سے کہتا حضور ہماری طرح ہے، حضور کی بھی دو آنکھیں ہیں، حضور کا بھی ناک مبارک ہے، حضور کے دو ہونٹ ہیں، حضور کے رخسار ہیں، حضور کے کان ہیں، حضور کے بال ہیں، حضور کے دو ہاتھ ہیں، حضور کے دو پاؤں ہیں، سینہ بھی ہماری طرح ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے جو قرآن میں کہا یہ ہمارے لیے فرض ہو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا تو یہ اتھارٹی ہو جاتی، یہ دلیل ہو جاتا، ہمیں بھی کہنا پڑتا کہ حضور اللہ کے ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم سے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں، تاکہ آپ فرمائیں گے تو عاجزی ہو جائے گی، انکساری ہو جائے گی۔ آپ جب فرمائیں گے کہ میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں تو پھر صحابہ کرام آپ کو دیکھیں گے تو وہ تو آپ کو کہیں گے یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن جب کافر دیکھیں گے وہ آپ کو کہیں گے یہ تو ہماری طرح انسان ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کمالات عطا فرمائے گا۔ آپ کی انگلیوں سے جب پانی کے چشمے بہہ نکلیں گے، آپ کے مبارک لب سے آنکھیں
आंखें दुरुस्त हो जाएंगी, आप आज चांद के 2 टुकड़े कर देंगे। आप जब रहमतुल लिल आलमीन बन जाएंगे, आपके लुआब से, आपके मुबारक पसीने से खुशबू आने लग जाएगी, आपके चेहरे से नूर निकलेगा, आपके दांतों से नूर निकलेगा, आप पर साहबा मर मिटेंगे, आपकी जुल्फों से प्यार करेंगे, आपके चेहरे से प्यार करेंगे, आपके सीने से प्यार करेंगे, आपके अंदाज से प्यार करेंगे। तो साहबा इकराम उस वक्त जान लेंगे कि हुजूर तो बज़ाहिर कुरान में कह रहे हैं कि मैं तो आपकी तरह हूँ, लेकिन कोई सहाबी आपको अपनी तरह नहीं कहेगा, वो ये समझ आएगा हुजूर आजिज़ी कर रहे हैं, हुजूर इंकिसारी कर रहे हैं, हुजूर का ये प्यार है, हुजूर इसलिए कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह मिसल बशर हूँ। जो काफिर होगा वो यही कहेगा मैं हुजूर हमारी तरह है। जो सहाबी होगा और जो ईमान वाला कहेगा वो कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कन्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, फल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम वो मिली है दीदारा हमारा नबी, जिक्र सफी के जब तक मजबूर ना हो नमकीन हुस्न वाला आका हमारा नबी। जब ईमान वाला सुनेगा वो यही कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी। जब ईमान वाला सुनेगा तो फिर वो आपके तराने गाएगा, आपके नाते गाएगा, आपके शाने बुलंद करेगा, आपके चेहरे की बुलंदियां बयान करेगा, आपके रुखसार की बुलंदियां बयान करेगा, आपके रुतबों को बुलंद करेगा। और हत्ता के ए महबूब आप एक मर्तबा इनको कह दे मैं तुम्हारी तरह मिसल बशर हूँ, आप एक मर्तबा कहेंगे और फिर जब मेरी बारी आएगी तो मैं फिर आपको आप इनकी तरह बशर नहीं कहूँगा बल्कि कहूँगा यासीन वल कुरानिल हकीम ताहा। मैं जब आपको ताहा कहकर पुकारूंगा, या अय्युहर रसूल कहकर पुकारूंगा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारूंगा, या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारूंगा, जब मैं पुकारूंगा, जब मैं आपके रुतबे बुलंद करूंगा, आपके सीने को बुलंद करूंगा, आपके सीने के बारे में बयान करूंगा, अलम नशरह लका सदरक, जब आपके जिक्र के बारे में बयान करूंगा फरमाऊंगा व रफअना लका ज़िक्रक, जब आपके चेहरे के बारे में बयान करूंगा, वद्दुहा जब आपके बालों के बारे में बयान करूंगा, वल्लैलि इज़ा सजा जब आपकी आखिरत आपके दिनों के बारे में कहूंगा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मैं जब आपके शानों के मुतल्लिक बयान करूंगा, और जब मैं कहूंगा या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व सिराज व दाइयन इलल्लाहि सिराजन व मुनीरा, मैं जब आपको कहूंगा तो मैं यह मुबश्शिर कहूंगा, नज़ीर कहूंगा, शाहिद कहूंगा, सिराजन मुनीर कहूंगा। और जब मैं कहूंगा इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब आपको कसरत अता की, और जब मैं कहूंगा वन नजमी इज़ा हवा, वो सितारा जब बुलंद हुआ तो मैं कहूंगा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, और जब मैं कहूंगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जब मैं बयान करूंगा तो आपकी शान बयान करूंगा, आपकी नबूवत को, आपकी रिसालत को, आपकी रसालत को, आपके मर्तबे को, आपके कमालात को, आपकी नबूवत को, आपके मौजूदात को, आपकी शान और उलूहियत, आपकी शान रसालत को, मैं सारे रुतबे, आपके कमालात, आपके मौजूदात, आपकी शान, आपकी अज़मतें बयान करूंगा। और जब मैं कहूंगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका फतरदा। और जब मैं कहूंगा तो मैं इस अंदाज से आपकी शान बयान करूंगा, और जब मैं कहूंगा तो यासीन कहूंगा, और जब मैं कहूंगा अर रहमान अल्लमल कुरान कहूंगा, और जब मैं कहूंगा कुम इल्ला कलीला, ऐ महबूब आपका नाम कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ महबूब आप इबादत तो बड़ी करते हैं लेकिन थोड़ी इबादत करें। मैं आपके रुतबे बयान करूंगा, मैं आपकी शान बयान करूंगा, और जब मैं कुरान में आपकी शान बयान करूंगा और जो आपको अपनी तरह बशर कहेगा तो वो अबू जहल बन जाएगा, जो आपको रहमतुल लिल आलमीन और नूर कहेगा तो वो पक्का मोमिन बन जाएगा। वो पक्का क्या बन जाएगा? तो मुझे बताओ इतनी शान वाला नबी हो, क्यों ना उससे प्यार करे, क्यों ना उससे रुतबा करे, और क्यों ना उससे मोहब्बत करे। ये तो दुनिया में हुजूर ने बड़ी शान बयान की है, फकत हमारे पास काम है ना, हम तो सारी रात बैठे रहे हुजूर की शान खत्म ना। आखिरी बात हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीह,
اے محبوب جب آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ حضور کی خوبی ہے۔ موجود کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے، جس کا نام لیا جائے، جس کو پکارا جائے۔ جو مردہ ہوتا ہے اس کا ایک دن نام چلتا ہے، 2 دن، زیادہ سے زیادہ سال تک چلتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو مردہ ہو گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں، یہ ہمارے میں موجود نہیں، یہ اسے کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کملی والے آقا اپنے روزے کے اندر موجود ہیں، زندہ ہیں تو حضور کی برکت سے اللہ عذاب نہیں دے گا، زندہ ہیں تو اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ اور پھر ایسے زندہ، ایسے کمال والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ شفا شریف کے اندر ہے، فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری ومن ذکرک ذکرنی، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے رب کائنات کا ذکر کیا۔ اور فرمایا جہاں پر آپ کا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں جہاں رب کائنات کا ذکر ہوگا وہاں کملی والے آقا کا ذکر ہوگا۔ اذان میں کملی اللہ کا ذکر ہے، وہاں پر نبی کریم کا ذکر ہے، کلمہ میں اللہ کا ذکر ہے، وہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، وہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے، اور دنیا میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے چرچے بیان ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اس عبادت میں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے، مصطفیٰ کریم کی شانیں ہیں، مصطفیٰ کریم کے رتبے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بلندیاں ہیں، مصطفیٰ کریم کے شانیں اور عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں وہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کریم کا ذکر۔ جہاں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اطیعوا اللہ، وہاں فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کرو۔ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب بولیں گے تو آپ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے محبوب بولیں گے تو آپ لیکن زبان آپ کی ہوگی کلام اللہ کا ہوگا۔ ایسا ذکر بلند، اور پھر کیسا ذکر کیا، اور دنیا تو دنیا، آخرت تو آخرت، جو جنت میں جائیں گے وہ بھی اس کملی والے آقا کا ذکر کریں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی کملی والے آقا کا ذکر کریں گے۔ یہ ایک نئی بات ہے، جو جنت میں جائے گا وہ بھی، اور خدا کے بندوں جب جنت میں جائیں گے تب بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہونا ہے۔ تو آج جو دنیا میں حضور کا ذکر کرنے سے ڈرتا ہے وہ پھر اپنی بھول چھوڑ دے کہ جنت میں بھی جائے گا۔ کہ جو آج کملی والے آقا کا نام لینے کے لیے حضور کی نماز پر قربان ہونے کے لیے ڈرتا ہے تو پھر جنت میں اگر وہ جانا چاہتا ہے تو وہاں حضور کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جو دنیا میں نہیں کرتا اس کے لیے جنت بھی نہیں ہے۔ ذکر جو دنیا میں کرتا ہوگا جنت میں بھی وہ حضور کا ذکر کرے گا۔ کیسے ذکر کرے گا؟ جب مومن جنت میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش اللہ نے مجھے میلاد کی برکت سے اتنے رتبے دیے، میں اور میلاد کرتا، میں نعت کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا، میں اور نعتیں پڑھتا، میں قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا، میں اور قرآن کی تلاوت کرتا، میرے نعرے لگانے کی وجہ سے، حضور سے محبت کرنے کی وجہ سے، حضور سے عشق کرنے کی وجہ سے حضور نے میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں داخل کیا، مجھے جنت کے محلات ملے حضور کے ذکر کی وجہ سے۔ کاش میں حضور کا ذکر کرتا، کاش میں حضور کے چہرے کا ذکر کرتا، حضور کے بالوں کا ذکر کرتا، حضور کے معجزات کا ذکر کرتا، حضور کے کمالات کا ذکر کرتا، حضور کے نبوت کا ذکر کرتا، حضور کی رسالت کا ذکر کرتا، میں اپنے رتبے بلند کر لیتا، میں درجات میں بلا، جنت میں درجات مل جاتے، جنت میں حوریں مل جاتی، میں جتنا حضور کا ذکر کرتا جاتا اللہ مجھے جنت میں مرتبے دیتے جاتا۔ اب وہ وہاں جنتی جنت میں رہ کر حضور حسرت کریں گے کہ کاش میں دنیا میں رہ کر نعرے لگاتا، میلاد کرتا، ذکر کرتا، برکتیں لیتا، نعرے لگاتا، حضور کی نماز پر قربان ہوتا تو اللہ مجھے جنت میں مرتبے ہی دیتا جائے گا۔ ہے تو جنت میں لیکن پھر بھی حسرت کرتا ہے کہ دنیا میں رہ کر آمنہ کے لال کا ذکر کرتا جاتا، اللہ جنت میں میرے درجات کو بلند فرما دیتا۔ جنتی ہے تو جنت میں لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم کے ذکر کر رہا ہے۔ اب دوستی کیسے کرے گا؟ دوستی کو تو آگ پٹی ہوئی، اس کو تو سام بھی چکھائیں گے، پھر
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دوست کی بھی حضور کا ذکر کریں گے، شرط یہ ہے جنتی خوش ہو کر حضور کا ذکر کریں گے، دوست کی رو کر اللہ کے نبی۔ وہ کس طریقے سے؟ جب دوست کی جائیں گے، کافر جائیں گے جہنم کے اندر اور کہیں گے کہ کاش ہم حضور کے خاکے نہ بناتے، حضور کے ناموس پر ہم حملے نہ کرتے، مسلمانوں کو شہید نہ کرتے، حضور کے نام کو نہ مٹاتے، حضور کے قرآن کو نہ جلاتے، حضور کے دین کو نقصان نہ دیتے، حضور کے بارے میں باتیں نہ کرتے، حضور کو معاذ اللہ گالیاں نہ دیتے، حضور کی گستاخیاں نہ کرتے۔ دوست کی جہنمی جو آج کافر منہ چڑھ کے گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کبھی قرآن کو جلا دیتے ہیں، کبھی حضور کے خاکے بنا دیتے ہیں، یہ دوستی، یہ کافر لوگ جب جہنم میں جائیں گے ان کو آگ پلٹے گی، ان کو آگ چھوئے گی، ان کو آگ جلائے گی، ان کو سانپ بھی چھو جلائیں گے۔ اور اس وقت یہ کافر، یہ ترقی یافتہ ملک والے کافر جو جہازوں میں گھومنے والے اور سورجوں کی سیر، چاند کی سیر کرنے والے، یہ جب دوزخ میں جائیں گے کافر لوگ، اس وقت کہیں گے کاش ہم کلمہ پڑھ لیتے، کاش ہم حضور کی گستاخی نہ کرتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے، لیکن اب ہمارے لیے حسرت ہے۔ اور وہ لوگ جو آج حضور کی شانیں گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، حضور کے رتبے گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جب یہ جہنم میں جائیں گے اس وقت ان کو یاد آتا ہوگا کاش میں سنیوں کے ساتھ بیٹھ کر امر کے لال کا ذکر کرتا، حضور کے نعرے لگاتا، آج میں کافروں کے ساتھ دوزخ میں نہیں بلکہ کملی والے آقا کا غلام بن جاتا۔ تو دوست کی بھی حضور کا ذکر، خدا کے بندو ہم کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے اور وہاں ہمیں پتہ چلے کہ یار حضور کی شان بیان کرنے کی ابھی تو سانسیں جاری ہیں، ابھی وقت ہے، آمنہ کے لال سے پیار کر لیں، حضور سے عشق کر لیں، حضور کی سنتوں پر چل جائیں۔ آج دنیا میں حضور کے نام پر مر مٹیں گے، قیامت کے دن کملی والے آقا آپ کی شفاعت کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آج وقت ہے، آج اس کملی والے آقا سے پیار ہے۔ کب تک ہم جو ہے نا ایسے رہیں گے؟ خدا کے بندوں ہم کیسا پیار کرتے ہیں؟ ہر ہفتے یہ کیسا مسلمان ہے، ہر ہفتے جاتا ہے، جا کے جو ہے نا داڑھی بنا کے آ جاتا ہے، ہر ہفتے جاتا ہے، نئے نئے فیشن کر رہا ہے، ہر ہفتے جا کے کبھی حضور کی سنتیں چھوڑ رہا ہے، کبھی نمازیں چھوڑ رہا ہے، کبھی روزے چھوڑ رہا ہے، کبھی حضور کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، کبھی کہتا ہے کسی کے بات میں آ کر کہتا ہے یار محفلیں نہیں جانا، ہاں یار واقعی اے فلاں بدعت ہے، اے فلاں ای ہے، حضور کا ذکر نہیں کرنا، حضور سے ذکر سے پیچھے ہو جاتا ہے، حضور کے پیچھے ذکر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب یہ سارے لوگ آج حضور کے ذکر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ دنیا میں تو بظاہر مزے میں ہوں گے، جب قیامت کے دن جائیں گے اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت جب سورج سوامین پر رہ کر آگ پر سارا ہوگا، اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہوگا کہ کاش میں کٹھا کے اندر بیٹھ کر حضور کے نعرے لگاتا، حضور کے ذکر کرتا، آج میں بھی حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتا۔ اور شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں شان وکھرا آمینہ دے لال دا، آخری دے سارے مل کر پڑھیں شان وکھرا آمینہ دے لال دا، کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا، جگمگان یہ نصیبہ دے چڑھا، جگمگان یہ نصیبہ دے چڑھا، ذکر کرے آ کرے نبی لجپال دا، ذکر کرے آ کرے نبی لجپال دا، جگمگان یہ نصیبہ دے چڑھا، میلاد کرے آ، سارے ہاتھ اٹھا کر بولے میلاد کرے آ کرے نبی لجپال دا، میلاد کرے آ کرے نبی لجپال
حضور سے سچا پیار خدا کے بندوں وقت گزر جائے. آج دنیا نفسی نفسی پہ ہے، حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں اور پھر لوگ حضور کی شانیں گھٹا رہے ہیں. خدا کے بندو ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں تو کم از کم ہم تو غور کریں یار، کیا ہم حضور کی سنتوں پر طریقے پر چل رہے ہیں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. آج تو المیہ یہ ہے جو بندہ حضور کے بارے میں بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں یار تو صحیح کہہ رہے ہیں، اے حدیث والے نہیں، اے واقع حدیث نہیں، اے تو مولویوں کا کھیل ہے. کوئی قرآن دی آیت بیان کرو گا مولوی صاحب اے کھڑے چکر ہے. قرآن آج کل کون پڑھ رہا ہے؟ قرآن دی آیت کو کہہ دیں اللہ حافظ. اور جب حضور کی دین بتائیں، حضور کی حدیث بتائیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں اور مولوی صاحب چھٹو جی بڑی حدیث ہیں. خدا کے بندو مر کیوں نہیں گئے اس کملی والے آقا کی بات کو جھٹلاتے ہوئے، حضور کے دین سے پیچھے ہٹتے ہوئے؟ ہم چھت میں جا کر کہہ دیتے ہیں چھوٹو جی مولوی یہ تو کی آیت ہے، کی حدیث ہے، بڑی حدیث سنی ہوئی ہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا حضور فرمائیں گے کہ تو نے میری بات کو جھٹلایا، آج میری شفاعت تیرے لیے نہیں ہے. اس وقت بندے کو پتہ چلے گا. کیسے ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے جو حضور کی شانیں گھٹاتے ہیں، جو حضور کے بارے میں کہتے ہیں حضور کا نام لینا بھی بدعت ہے، اللہ معاذ اللہ. حتیٰ کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، آج بھی وہ باتیں کریں. خدا کے بندوں کب بچیں گے ان بندوں سے، ان لوگوں سے کب بچیں گے جو حضور کے نام لینے کو کہتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. خوش نصیب ہے جنہوں نے مسجد بنائی، جنہوں نے اہتمام کیا. اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے. حضور فرماتے ہیں من بنا مسجد للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے. خوش نصیب ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا، جنت میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس اللہ کے گھر کو آباد کریں. ہمارا حق بنتا ہے نہیں بنتا، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں. خدا را مسواک، سنتیں، امامہ، اچھے طریقے ان پر چلا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارا محفل کرنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے.